بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ پاکستان میں تقریباً سارے ہی مسلمان ہیں، تو کیا ملاوٹ کوئی رام سنگھ کرتا ہے، کوئی ہندو آتے ہیں؟ چوری بھی ہوتی ہے، یہ مسلمان کرتے ہیں۔ ڈاکہ لگتا ہے، مسلمان لگاتے ہیں۔ اور نواب پور کا واقعہ کتنا سنگین تھا، آپ سناتے ہیں۔ ناکہ سندھ میں محمد بن قاسم تشریف لائے، کیونکہ مسلمان عورتوں سے کسی نے زیادتی کر دی۔ عالم اسلام کا بڑا جلال آ گیا اور محمد بن قاسم جلالت کبریا بن کے آیا اور اس نے راجہ دہر کو تہس نہس کر دیا۔ اگر بالکل یہی واقعہ مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کریں تو بس یہاں سب خاموش ہیں، معاشرہ کولیپس ہو گیا، بلکہ ٹوٹل کولیپس ہو گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلے کتا باہر نکالو، تم صرف بوکے نکالتے جا رہے ہو۔ خمیر اور ضمیر میں جو جھوٹ آ گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت میں ظاہری فارم کو بھی قائم رکھو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اللہ کی ذات سے وابستگی اتنی رکھو کہ آپ کو اس کی آن پر مر مٹنے کا کوئی موقع ملے تو اس کو غنیمت جانو۔ اس طرح نجات حاصل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر جان نثار کرنے کا کوئی موقع تلاش کرو۔ اگر ایسا موقع مل گیا تو بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ اس عشق میں جان دے دینا بہت بڑی بات ہے۔ پھر جو صفت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کا تحفظ کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دو، یہ عبادت ہے۔ وہ جو کام کرنے والا شخص ہے صحیح کام کرے، بنانے والے صحیح چیز بنائیں، بیچنے والا صحیح چیز بیچے، خریدنے والا صحیح خریدے۔ یہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کا بڑا خیال رکھو۔ آپ اپنی زندگی کا تحفظ کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کی خدمت کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، خدمت کرو، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی پرورش کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ وعدے پورے کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ تم جب اسلام کی انتہا بیان کرتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الوعد کہتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے وعدے پورے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں۔ تو پھر صادق کا دین ہو اور غیر صادق ماننے والے ہوں تو دین آپ کو کیا تاثیر دے گا؟ قرآن سچے کا کلام ہے، اور اگر پڑھنے والا جھوٹا ہو تو اثر کیا کرے گا؟ اللہ کا کلام ہے اور اس کو غیر متقی شخص پڑھ رہا ہے، اب کیا اثر ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو۔ نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ اس لیے کم از کم آپ اپنے باطن کا جائزہ ضرور لو کہ کون سی عبادت ہے جو رہ گئی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، انسان سے پیار کرو، انسان کو لائک کرو، کیونکہ اللہ کریم نے یہ انسان پیدا کیے ہیں۔ ایک آدمی انسان سے نفرت کرتا ہے اور نماز سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اگر تم سڑک کے کنارے لگے ہوئے سایہ دار درخت کاٹتے جاؤ اور کہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو یہ خدمت تو نہ ہوئی۔ انسانوں کے لیے آسائش پیدا کرو۔ 4 دن کا میلہ ہے اور یہ گزر جانا ہے۔